السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم کی 39 نمبر کی آیت 39۔ اللہ فرما رہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی۔ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی دنیا میں۔ دوسرے کے اعمال کا بدلہ انسان کو نہیں ملے گا، سمجھا؟ دوسرے کا کیا ہوا عمل کسی اور دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو وہی ملنے والا ہے جو اس نے کیا دنیا میں عمل، دوسرے کا عمل نہیں ملنے والا۔ دوسرے رشتہ دار، بیٹا، ماں باپ، کچھ بھی سالے ثواب کر کے بھیجے، کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ سمجھا آپ؟ دنیا امتحان گاہ ہے نا، اللہ فرما رہے سورہ ملک آیت نمبر میں، ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ کون اچھے عمل کر رہا ہے، کون غلط عمل کر رہا ہے۔ ہر انسان کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ امتحان گاہ ہے نا دنیا۔ تو ہم لوگ جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقہ ہے اللہ کے مطابق ہے کہ اللہ کے خلاف عمل کر رہے ہیں، تو دو فرشتے لگے ہیں ہمارے ساتھ۔ سورہ کاف آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے دو فرشتے دائیں اور بائیں ہیں، ہر جو بھی کام کرتے ہیں وہ لوگ لکھ لیتے ہیں۔ مرتے دم تک فرشتے، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے، سمجھا؟ تو جو ہم کریں گے وہی ملے گا۔ امتحان دنیا میں بھی امتحان دیتے نا، اسکول کالج میں جیسا پیپر لکھیں گے ویسا رزلٹ آئے گا نا۔ اچھا لکھیں گے تو پاس، نہیں لکھیں گے، غلط لکھیں گے تو فیل۔ تو اسی کو بولتے ہیں انصاف، سمجھا؟ اور جو حدیث میں آیا ہے کہ 3 نیکیاں، انسان جب مر جاتا ہے تو 3 نیکیاں اس کی باقی رہ جاتی ہے نا حدیث میں۔ کیا کیا ہے؟ ایک علم، ایک پہلے نمبر ایک علم جو اس نے لوگوں میں تقسیم کیا، صحیح علم جو لوگوں میں تبلیغ کیا، پہنچایا صحیح علم، تو وہ مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ وہ اس علم سے فائدہ لیں گے وہ اس کو ملتے رہے گا، کیونکہ اس نے خود کر کے گیا ہے نا۔ اس کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں، سمجھا؟ وہ خود کیا عمل نا، مر گیا تو اس کا عمل جتنے لوگ کریں گے نیک کام، اس کو اس میں اس کا حصہ ہے۔ ایک یہ، دوسرا ہے کہ کوئی چیز بنا گیا، یتیم خانہ، مدرسہ، مسجد، پانی کا بورویل لگا دیا، کنواں خرید کے دے دیا، یتیم خانہ کھول دیا، غریبوں کی کوئی جو مدد کر کے گیا، کوئی ایسا کام جو بعد میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس نے خود کر کے گیا نا، اس لیے اس کو اس کا اجر ملتے رہے گا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خود کیا اس نے عمل، دیکھیے آپ غور کرنا، خود کیا ہے اس لیے ملے گا، کوئی دوسرا کر کے نہیں پہنچا رہا ہے ٹرانسفر، سمجھا؟ تیسرا کیا ہے؟ نیک اولاد۔ تو اس میں بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس بات میں کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نیک اولاد جب تک وہ دعا کرے گی، ارے بھائی غور کرو، نیک اولاد اگر جنتی متقی پرہیزگار اور آپ نافرمان ہے، باپ نافرمان ہے، بے دین ہے، کفری، شرک، بے نمازی، اللہ کے خلاف عمل کیا، تو نیک اولاد اس کے کچھ کام نہیں آئے۔ غور سے سنیے آپ، یہ غلط فہمی ہے کہ نیک اولاد دعا کرے گی ثواب پہنچائے گی، یا دعا کرے گی ان کے لیے مغفرت۔ پہلی بات تو اللہ نے مغفرت کی دعا ہی منع فرمایا ہے اگر نیک ہے اولاد کو، ایمان والوں کو، سورہ توبہ 113۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں، نبی کو بھی جائز نہیں، اللہ بول رہا ہے نبی کو اور ایمان والے لوگ کو بھی جائز نہیں، زیوا نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ماں باپ، بیٹا، بیوی، سمجھا، کوئی بھی ہو۔ تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے، اگر بیٹا دعا بھی کر رہا ہے، ماں باپ مشرک ہے، شرک بدعت میں، بے نمازی ہے، تو دعا قبول نہیں، اور کرنا ہی مت بولا اللہ تو، اگر ایمان والا ہے لڑکا تو کرنا ہی مت بولا ہے۔ لوگ سوچ رہے کہ بیٹے کو نیک دیندار بنا دیا، حافظ قرآن یا عالم مفتی بنا دیا، اور خود کفر، شرک، سود، بیاج، لون سے، انٹرسٹ سے کاروبار، لین دین خلاف کر رہے ہیں، تو بولے نیک اولاد ہمارے لیے، نیک اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، سمجھے آپ؟ نیک اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، سمجھے آپ؟
ان کا کیا ہوا عمل تمہارے کام نہیں آئے گا. دیکھ لو آپ سورہ یونس آیت 41 میں بھی ہے یہ بات. تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، ان کا عمل. تو وہ جو بھی نیک اولاد عمل کرے گا، ہاں اگر تم بھی نیک ہے، بیٹے کو بھی نیک بنائے، متقی پرہیزگار نیک، اور خود بھی نیک ہونا شرط، تو تمہارے بیٹے کی دعا اللہ قبول کرے گا. سمجھے آپ؟ اگر تم خود نیک ہو تو، اور تم بے دین ہو، اللہ کے خلاف ہے، شرک کفر کر کے گئے، اللہ کی باتوں کا انکار کر کے گئے، سمجھے آپ، غلط طریقے سے زندگی گزارے، حرام حلال کی کوئی سمجھ نہیں، تو بیٹے کی دعا کوئی کام نہیں آئے گی. سمجھ رہے آپ؟ سوچیے آپ. تو اسی لیے انسان کو خود عمل کرنا چاہیے، جو بھی عمل. ایصال ثواب کا اسلام میں کوئی جواز ہی نہیں. سمجھے آپ؟ تم عمل کرو دوسرے کو ملے گا، ایسا نہیں. تم غریب کو کھانا کھلاؤ، اس کا ثواب میت کو ملے، اس لیے ہوتا ہی نہیں. یہ بدعت ہے. نبی صحابی نے نہیں کیا، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی صحابی نے حکم دیا، نہ عمل کیا. تو یہ بدعت، گمراہی، قرآن خوانی، 10واں 20واں 30واں تیجا 40واں برسی، یہ سب بدعت و گمراہی. ایصال ثواب بولتے ہیں نا، اسلام میں ایصال ثواب کا کوئی جواز نہیں. تم عمل کر رہے، تمہارا عمل دوسرے کے کام نہیں آئے گا. اللہ بولتا ہے سورہ بقرہ 134 بھی دیکھ لو آپ، قرآن میں پورا بھرا پڑا ہوا ہے. تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، اور جو لوگ گزر گئے ان کا عمل ان کے کام آئے گا. تمہارا کیا ہوا عمل ان کے کام نہیں آئے گا. آپ سب بات اللہ بتا دی ہے کہ خود عمل کرو. سمجھے آپ؟ پیغمبر لوگ خود عمل کیے نا. آپ کو بتا سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو نیک اولادی ہے نا، نیک اولاد دعا دے گی یا کام آئے گی. تو آنا چاہیے نا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کام. اگر آپ لوگ کی سوچ جیسی کہ نیک اولاد دعا کرے گی یا مغفرت کروا لے گی، اللہ سے بخشوا لے گی، یہ سب غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہے نا، نیک اولاد. تو باپ کو ملنا چاہیے نا. کچھ نہیں ملے گا باپ کو، ان کے ابا جہنم میں جائیں گے. تو نیک اولاد چھوڑ کے گئے نا، تو دعا ہی نہیں کر رہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام جب زندہ تھے تو انہوں نے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ سے. لیکن کیا دعا؟ ہدایت کے لیے کہ اللہ ان کو دے. لیکن جب مر گیا باپ ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیداری اختیار کر لی. سورہ توبہ پڑھو غور سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھے لاسٹ تک، مرنے تک بات نہیں مانا اللہ کی، تو انہوں نے بیداری اختیار کر لی. یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بند کر دیا. دعا کی حیات میں تھے تو کر دیتے اللہ ان کو ہدایت. یہ سب باتیں ہیں اسلام میں. جو تم کر کے گئے صدقے جاریہ، خود کر کے گئے عمل، علم، یا کوئی یتیم خانہ، کنواں، یا لوگوں کے لیے کچھ بنا کے گئے مدرسہ ہے، وہ تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے. وہ بھی تم خود کر کے گئے تو ملے. سمجھا؟ نیک اولاد جب ملے گی جب تم متقی پرہیزگار ہو، نیک عمل کر رہے ہو اللہ کے مطابق. تو وہی نیک اولاد کو تم بھی تربیت کی ہے، تو وہ اولاد تمہارے لیے دعا کرے گی تو کام آئے گی. سمجھے آپ؟ ورنہ آپ بے دین ہو تو نیک اولاد دعا نہ کام نہیں آئے گی نہ کچھ. پیغمبر لوگ کی جب نہیں آ رہی ہے، باپ کو نہیں بچا سکتے، سمجھے آپ، بیوی کو نہیں بچا سکتے، نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکتے، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نیک بندے، بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتے. اللہ فرما رہے سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں. تو جیسی کرنی، اللہ جو بول رہے ہیں نا، ایک جماعت گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل کا بدلہ تم کو ملے گا، ان کے عمل کا بدلہ ان کو. سورہ بقرہ 134. سمجھا؟ سورہ شورى میں بھی دیکھ لو آپ آیت نمبر 15. سمجھا آپ؟ تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، ان کا عمل ان کے کام آئے گا. سمجھا آپ؟ اس کا ہم عمل کر کے اس کو پہنچائے، بخشوائیں یا کھانا کھلائے، سب گمراہی کی باتیں ہیں. سمجھا آپ؟ ایصال ثواب اسلام میں ہے ہی نہیں. جتنے لوگ یہ پھیلا رہے ہیں نا ایصال ثواب، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. بس گڑی گڑی باتیں، گڑی ہوئی جھوٹی حدیث. یا قرآن کیا بول رہا ہے دیکھو. سمجھے آپ؟ اللہ جو بول رہا ہے، اللہ کی بات پکی ہے، حدیث تو جھوٹی بھی رہتی ہے نا. سوچیے آپ. صدقہ جاریہ خود عمل کر کے، جو نیک کام کر کے چھوڑ کے گئے ملے گا. خود نہیں کیے، پھر کوئی بیٹا پہنچائے، باپ پہنچائے، کھانا کھلائے، یا پھر خیرات کرے یا کچھ بھی کرے، وہ ان کا عمل ہے، وہ آپ کو نہیں پہنچے گا. اللہ فرما دیے تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، ان کا عمل. سمجھے آپ؟ پیغمبر نے بھی فرما دیا، اللہ بھی فرما دی. سمجھے آپ؟ کیونکہ یہ سب باتیں غور کرنے کے لیے. حدیث کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن سے میچ نہیں کرتے، ٹیلی نہیں کرتے، اس لیے گمراہی. لوگ آج تو ہی بیٹھے ہیں
کہ ہاں ہماری تو اولاد حافظ قرآن ہے تو 7 جن کو گھر کے بخشوائے گی. یہ سب گمراہی باتیں. ایک حافظ قرآن گھر کے 7 لوگ کو بخشوائے گی. سب گمراہی جھوٹی بات پھیلائی گئی ہے, پروپیگنڈا. لوگ اسی میں خوش ہیں. ہاں ایک حافظ قرآن ہے, اب 7 لوگ. ارے پیغمبر اپنے باپ بیوی بیٹا کو نہیں بچا سکتے, دیکھ لو قرآن. تو پھر آپ لوگ کو کیا حیثیت ہے پیغمبر کے آگے؟ سب گمراہی ہے بھائی. سوچو آپ, یہاں حافظ قرآن 7 کو بخشوائے گا سزن بنائے, تو سوچو نا پیغمبر کتنے کو بخشوائیں گے اپنے گھر والے. لیکن اللہ نے وہ سب بات پوری رد کر دیا کہ نہیں, ایسا کوئی بخشوانے کا سسٹم ہی نہیں ہے. نہ باپ بیٹے کو, نہ بیٹا باپ کو, نہ باپ بیٹے کو, نہ بیوی کو بچا سکتے پیغمبر, کسی کو نہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جو تم عمل کرو گے وہی پاؤ گے, تمہارا عمل تمہارے کام. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ بتا دیا, ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکا دیا. ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا اپنا عمل نامہ. سورہ بنی اسرائیل آیت 13 آیت نمبر 13. ہر انسان کا عمل سمجھو, میں نے عمل کیا تو میرا نام عمل میرے گلے میں اللہ بول رہا ہے نے لٹکا دیا. وہی نام عمل قیامت کے دن کھولیں گے, ہر انسان کا اپنا نام عمل جو فرشتے لکھ رہے ہیں. آیت نمبر 14 بنی اسرائیل 13 اور 14 دونوں پڑھ لو. تو ہمارا نام عمل اس کے گلے میں تھوڑی آئے گی, جو ہم نے کیا اس کو پہنچایا. یہ سب نہیں ہے, سب گھپلے بازی چیٹنگ ہے. سمجھے آپ دوسرے کے بھروسے کیوں رہتے؟ اللہ بولا ہے نا اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کیوں بولا؟ بخشوانے کا سسٹم رہتا تو اللہ ایسا نہیں بولتا. سمجھے آپ. سورہ نجم میں بھی بول دیا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے. آیت نمبر 39 سورہ نجم. ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش, جو اس نے کیا دنیا میں کام عمل وہی ملے گا. دوسرے کا کیا ہوا عمل تم کو نہیں ملے گا. پورا قرآن چھان ڈالو آپ. سمجھا؟ ایسا ہے ہی نہیں. ایسا ہوتا تو پیغمبر لوگ باپ کو, بیوی کو, بیٹے کو بخشوا لیتے. نوح علیہ السلام بیٹے کو, ابراہیم علیہ السلام باپ کو. سمجھا؟ نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو. اللہ بتا بھی دیا یہ میرے نیک بندے بیوی کو کچھ کام نہیں آ سکتے. کیوں؟ ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا پیغمبر لوگوں کو کہ سالے ثواب کرو پہنچاؤ. نہیں گئے. نوح علیہ السلام کو تو بیٹے سے کتنی محبت تھی. ڈوبنے لگا تو اللہ سے ذرا سا التجا کیے, ڈوبنے لگا تو اللہ نے ڈانٹ ہی دیا نوح علیہ السلام, اے نوح ظالم منہ سے ہو جاؤ گے اگر تم ایسا بیٹے کے بارے میں بولو گے. تو اللہ کا یہاں انصاف ہے. باپ بیٹا بیوی یہ سب صرف دنیاوی رشتے. اللہ کے یہاں جیسی کرنی, باپ نے کیا تو جنت, بیٹا نے کیا تو جنت. باپ غلط کیا تو جہنم, یا بیٹا غلط کیا ہے اللہ کے خلاف جو بھی کیا وہ شیطان کے گروپ کا آدمی ہو جاتا ہے. شیطان کا گروپ, شیطان کی پارٹی. اللہ کے مطابق جو عمل کرے گا وہ اللہ کی پارٹی, اللہ کے گروہ. اور جو شیطان کے مطابق عمل کرے گا اللہ کے خلاف, شیطان اللہ کے خلاف ہی ہے نا, تو تم بھی اللہ کے خلاف کرو گے, شیطان کے گروپ کو چلے جاؤ. سمجھا؟ ترجمے سے پڑھیے تو آپ کھلے گی نا کہ سالے ثواب کیا ہے. یہ سب گمراہی ہے. لوگ اس کے بھروسے پہ عمل ہی نہیں کر رہے. بیٹا حافظ ہے بخشوائے گا, ارے کوئی نہیں بخشوائے گا. پیغمبر نہیں بخشوا سکتے تو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو کیوں بولے فاطمہ کو کہ بیٹی فاطمہ جو مانگنا دنیا میں مانگ لے, قیامت کے دن کل میں تیرے کچھ کام نہیں ہوگا. تو پیغمبر لوگوں کو نہیں معلوم رہتا ہے سالے ثواب یا میں بخشوا سکتا ہوں نہیں بخشوا سکتا ہوں, سب معلوم رہتا ہے نا. اسی لیے بولے میں نہیں کام آؤں گا. اللہ کہلوا بھی دیا سورہ جن آیت نمبر 21 میں, کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں, لوگوں کے حق میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. جب بیٹی کا نہیں رکھتا تو پھر امتیوں کی تو دور کی بات ہے. اور آپ لوگ جو کر رہے ہو نا تیجا, قرآن خوانی تیجا, 10واں 20واں 40واں برسی, سب پکڑے جائیں. دین میں ہر وہ نئی کام شروع کرنا, سٹارٹ کرنا گمراہی, اور گمراہی کا ٹھکانا جہنم. سمجھے آپ؟ سوچئے بچیے سب. آج بھی الحمدللہ عرب میں نہیں ہوتا, نہ مرنے کے بعد رشتہ دار لوگ نہیں کرتے, نہ قرآن خوانی, نہ تیجا, نہ 10واں, نہ 20واں, نہ 40واں, نہ برسی. عرب میں پیور ایک دم قرآن کے مطابق. ان کو معلوم ہے نا ان کی زبان میں عربی ہے, ہوا ہے, جو جیسا کر کے گیا ویسا بھر کے گیا. یہاں تو الگ الگ سوچ لوگوں کی گمراہی پھیلی ہوئی. اس میں عالم مفتی مدرسہ خوب, لوگ کا تو روزی پانی چل رہی ہے نا. پیسہ, قرآن خوانی تو پیسہ, دیکھ چڑھانا تو پیسہ, کھانا پینا, سب یہ سب چیٹنگ گھپلا ہے. سمجھے آپ؟ اپنی زبان میں قرآن پڑھیے, ترجمے سے جانکاری ہوگی, نالج ہوگی, معلومات ہوگی آپ کو. یہ ہے نا ہدایت کی کتاب, یہ ہے نا
اللہ فرما رہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 11، یہ ہدایت کی کتاب ہے. پھر ہدایت آپ کے گھر پہ آ چکی ہے، یہ قرآن ہر گھر میں ہے. سورہ نجم آیت 23 اللہ بولے ان کے پاس آ چکی ہے. ہدایت یہاں ہے، اور بھٹک رہے ادھر دین سیکھنے یہاں وہاں، سب کا لیکچر سن رہے، ویڈیو سن رہے، سب ملاوٹ کر کے دے رہے، پکڑے جائیں گے. سمجھے آپ؟ اگر پیور اصلی دین صحیح دین جانکاری لینا ہے تو قرآن، اللہ نے قرآن نازل کیا نا، کیا بولا ہے؟ اس کتاب کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کی، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر کوئی مصیبت آفت عذاب آ جائے. سورہ زمر آیت تک. سمجھے؟ پڑھیے اپنی زبان میں ٹرانسلیشن ترجمہ قرآن تو جانکاری نالج ہوگی. سمجھے؟ آپ لوگوں کے بولنے پہ مت چلو، خود قرآن پڑھو اپنی زبان میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.